غلام مرتضی صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے، سب کے ہاتھ میں ایک چٹ ہے، سب کے پاس نام ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی چٹ میں سے وہ نام نکلے، لیکن وقت کم ہے۔ ہوتا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ لیٹسٹ کیا ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیے، ابھی جس طرح سے مشاورت جو ہے وہ مشاورت کا عمل تو کافی سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنا مکمل کیا ہے۔ ایم پی ایم نے اپنے طور پہ یہ مکمل کیا اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے طور پہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو چلایا۔ جس طرح سے ابھی جو صورتحال ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ جو وزیر اعظم ہے وہ میاں شہباز شریف جس کا نام فائنل کریں گے وہی ہوں گے۔ راجہ ریاض کے ساتھ بھی آج ان کی مشاورت ہے اور اس مشاورت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ نام کس کا اناؤنس کیا جانا ہے۔ جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس میں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں اکانومسٹ کا نام جو ہے وہ زیادہ اس کے اوپر زور دیا جا رہا ہے کہ زیادہ تر کوشش ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کی کہ ایسا نام ہو جو پاکستان کی تاریخ میں جو کرائسس بدترین کرائسس گزشتہ سال جو معاشی گزرا ہے، اب جا کے جب یہ معاشی کرائسس جو ہے وہ ختم ہوا ہے تو اس ٹرمائل سے نکلنے کے لیے جو اقدامات آئی ایم ایف کو لکھ کر دیے گئے ہیں وہ ان کے اوپر جو بھی وزیر اعظم ہو وہ ان کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد تو اگر غلام مرتضی صاحب آپ کی بات کو اگر تھوڑا سا آپ کیا کہہ لیں اس کی تفصیل میں جایا جائے، اکانومسٹ کی بات کی جائے تو ایک اکانومسٹ کا نام تو ابھی تک لسٹ میں موجود ہے، دوسرے کا نام لیا نہیں جا رہا۔ حفیظ شیخ ابھی تک لسٹ میں ہے، اسحاق ڈار کا نام لیوا کوئی نہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کا نام بھی لسٹ میں کہیں نہ کہیں ہے۔ ایک اکانومسٹ اور تھے رضا باقر، ان کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ کیا یہی تین آپشن ہیں اکانومی کو لے کے یا کوئی چوتھا آپشن بھی ہے؟ دیکھیے، حفیظ شیخ جو ہیں وہ بھی ایک آپشن کے طور پہ موجود ہیں اور رضا باقر جو ہیں وہ بھی اکانومسٹ جو ہیں وہ تین اکانومسٹ کا نام لیا جا رہا تھا پہلے دن سے ہی۔ حفیظ پاشا تھے، حفیظ شیخ تھے اور ان کے ساتھ نام رضا باقر کا تھا۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ یہ تینوں کے تینوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ خاصا ہے اور کافی گزشتہ حکومتوں میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر پروگرام مکمل کیے ہیں اور جو بھی ان کی ضروریات ہوتی تھی پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف کی، ان کو پورا کرنے کے حوالے سے یہ پوری طرح سے تیار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اس کو باہر رکھا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ چلا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال پاکستان کی ہے اس میں اگر وزیر اعظم جو ہے وہ سیاسی بندہ لیا جائے تو پھر بھی ان تینوں میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وزیر خزانہ ہوگا، کیونکہ وزارت خزانہ اگر ایسے بندے کے پاس ہوگی اور اس کے پاس اختیار ہوگا تمام فیصلے لینے کا۔ اچھا، اس لسٹ کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں غلام مرتضی صاحب۔ یہ جو تین نام ہم لے رہے ہیں، حفیظ پاشا صاحب کا نام اس اسٹرینتھ سے تو نہیں لیا جا رہا ہے جس طرح سے حفیظ شیخ صاحب کا نام لیا جا رہا ہے یا جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب کا نام لیا جا رہا ہے یا رضا باقر کا نام لیا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار آ گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے، حفیظ شیخ کا نام آیا، اسے پیپلز پارٹی نے انڈورس کیا، اپنی لسٹ کے ذریعے پیش کر دیا، اور رضا باقر بھی جو ہیں وہ اسی طرف سے آئے ہیں جہاں سے یہ خواہش ہے کہ اکانومسٹ ہو۔ تو سمجھ یہ آتا ہے کہ پھر اینڈ میں میچ پڑے گا رضا باقر اور حفیظ شیخ کے درمیان، اور حفیظ شیخ اس لیے مان لیے جائیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی کی لسٹ میں سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ مضبوط شراکت دار ہے، بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اس حوالے سے اگر ان کا نام جو ہے وہ ان کی انڈورسمنٹ ہے تو باقی جماعتیں بھی ان کے اوپر تقریباً متفق ہی ہوں گی، کیونکہ اگر حفیظ شیخ کے پاس پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی سرو کیا ہے اور ان کے بھی اعتماد سازی میں ان کے ساتھ بھی یہ رہے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی رہے، یہ مشرف دور کے میں بھی رہے اور اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اس میں بھی رہے، تو ان کی آلموسٹ جو ایکسپیرینس ہے وہ ان تمام سٹیک ہولڈر سے زیادہ ہے۔ اس طرح سے اگر بات کی جاتی ہے رضا باقر کی تو وہ کیونکہ اسی طرح کی پاکستان جیسی غریب اکانومی مصر کی تھی اس کو وہ چلاتے رہے، پھر پاکستان میں گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر فائز رہے، تو یہ بھی تمام جو ایچی بیچیز ہیں پاکستان کی اکانومی کی ان کو سمجھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں اسحاق ڈار ہیں تو ان کا ایکسپیرینس تو بہت ہے وزارت خزانہ کے طور پہ، وزیر خزانہ کے طور پہ، لیکن ان کے اوپر باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا اس طرح سے اعتماد نہیں ہے جس طرح سے باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو ابھی جو دوسرا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسحاق ڈار کو آپ بھلے نگران وزیر اعظم بنا دے، لیکن جیسے ہی وہ نگران وزیر اعظم بنیں گے تو چہرہ تو وہ مسلم لیگ نون کا ہے، تو وہ جو سخت فیصلے لیں گے وہ سارا جا رہا ہوگا کریڈٹ پہ مسلم لیگ نون کے، تو ایٹ دی اینڈ مسئلہ پھر آگے حفیظ شیخ اور رضا باقر پہ رہ جاتا ہے۔ اس طرح بھی
کہ نئی مردم شماری کے تحت جب انتخابات 90 دن کے بیریئر کو کراس کر جائیں گے تو آگے IMF کو بار بار انگیج کرنا ہے اور انتخابات کا کوئی لمیٹیشن رہے گی نہیں, بیریئر رہے گا نہیں, تو ایک اکانومسٹ ہی ان معاملات کو چلا سکتے ہیں اور وہ میک شور کرنا ہے کسی پارٹی سے نہ ہو. جی بالکل آپ کی بات درست ہے اور ایسے ہی ہے, اور یہی سوچ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں میں پائی جاتی ہے. اگر ہم اس بات کو لے کے آگے چلتے ہیں تو PDM کی جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہی سوچ ہے. اور ایک طرف تو جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ الیکشن کا التوا جو ہے وہ ہوگا, مردم شماری کو آج گزٹ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کر دیا گیا ہے, تو الٹیمیٹلی 5 سے 6 ماہ تو معمولی بات ہے کہ اب الیکشنز میں اتنا وقت لگے گا حلقہ بندیاں ہوتے ہوئے. تو ایسے وقت میں ہمارے پاس 2 ریویو کم از کم آنے ہیں. ایک ہمارا ریویو ستمبر اکتوبر کا ہے اور ایک ریویو دسمبر کا ہے. 2 ریویو دینے ہیں. جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ ایٹ لیسٹ 2 ریویو میں پاکستان کا موقف جو ہے پیش کرے گی, اور ان 2 ریویوز میں ہی پاکستان نے جو $1.5 بلین کا جو ابھی پاکستان $1.3 بلین کا جو پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج ملا ہے, اس کے لیے پاکستان کو 2 ریویو دینے ہیں, اور وہ کوئی ایکسپیرینس بندہ ہی یہ دونوں کے دونوں ریویو دے سکتا ہے. ادروائز پاکستان کا اگر کوئی سیاسی بندہ ہوگا تو شاید وہ اس طرح سے کمیونیکیٹ نہ کر سکے, یا وہ پالیسیز جن کو رہنا ضروری ہے, چلنا ضروری ہے, جن کا یقینی طور پر. اچھا, اس میں ضروری ہے, جو بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے نا وہ راجہ ریاض صاحب ہیں. راجہ ریاض صاحب کی لسٹ سے کہیں بہت بڑا کوئی سرپرائز تو نہیں آنے والا؟ کیا اندازے ہیں, کیا وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک کارڈز, ان کے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب کو؟ دیکھیے میں یہاں آپ کو ذرا اس حوالے سے بھی کلیئر کر دوں کہ راجہ ریاض کو بہت بڑا سرپرائز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آلدو ہی از اے اپوزیشن لیڈر, وہ اگر اپنی طرف سے کوئی نام دے بھی دیتے ہیں, اور لیکن غلام مرتضیٰ صاحب اس میں امپورٹنٹ یہ ہو سکتا ہے نا کہ راجہ ریاض صاحب کے ذریعے سرپرائز دے دیا جائے. جی دیکھیے, وہ اگر وہی یہ نام دے دیں ان میں سے تو الٹیمیٹلی پھر تو ظاہر ہے کہ وہی ہو جائے گا. لیکن اگر ایک ایگزمپشن ہے کہ اگر وہ فرض کر لیں, وہ کہتے ہیں کہ جی میں یہ نام نہیں دیتا, کوئی سیاسی نام وہ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپر کنسلٹیشنز نہیں ہوتی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. جس طرح سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا فیصلہ نوٹیفیکیشنز کے ذریعے سے کیا گیا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے, تو یہاں پہ بھی پرائم منسٹر ابھی اس مرحلے کے آنے میں تو ابھی ٹائم ہے نا, کیونکہ جب یہ مشاورے شروع کریں گے تو ان کا ایک اپنا ٹائم فریم ہے, پھر پارلیمانی کمیٹی کا ٹائم فریم ہے. بہرحال بہت تفصیل سے اس معاملے پر بات ہوئی, بہت ساری باتیں آپ کہہ بھی گئے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ صاحب.